نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطرانہ کے متعلق لوگ پوچھتے ہیں کہ فطرانہ کیا ہے، کس کو دینا چاہیے اور کس انسان کے اوپر فطرانہ دینا لازم اور ضروری ہے، اور کس چیز سے کتنی مقدار میں دیا جائے اور اس کا مستحق کون ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے سوالات ہیں۔ سب سے پہلی بات، فطرانہ فرض ہے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے 1371 نمبر۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر یعنی فطرانہ کو فرض قرار دیا، اور اس کا سبب بھی بیان فرما دیا۔ فرمایا فرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین من اداها قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولۃ ومن اداها بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو، فطرانہ کو فرض قرار دیا۔ یہ ہر مسلمان کے اوپر لازمی ہے، ضروری ہے، چاہے وہ بچہ ہو، بالغ ہو یا نابالغ ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ مسافر ہو، چاہے وہ مقیم ہو، چاہے وہ مریض ہو، چاہے وہ صحت مند ہو، جس طرح کا بھی انسان ہو، ہر مسلمان کے اوپر زکوٰۃ الفطر، فطرانہ ادا کرنا واجب ہے، فرض ہے، لازمی ہے اور ضروری ہے۔ اور اس کی ادائیگی کی ترتیب یہ ہے کہ ہر انسان، جیسے ایک فرد کے نیچے اگر 2-3 لوگ آتے ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں اور گھر والے ہیں، اگر والدین بھی اس کی زیر کفالت ہیں تو وہ ان سب کی طرف سے ادا کرے گا۔ اور ایک بندہ اگر وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کے تحت کوئی بھی نہیں ہے، نہ اس کی بیوی ہے نہ بچے ہیں، تو وہ اپنا فطرانہ ادا کرے گا، بالخصوص اگر وہ معیشت اپنی چلاتا ہے۔ اسی طرح یہ جو نوکر چاکر ہیں، گھروں میں کام کرنے والے لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لونڈیاں اور غلام ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ان کے حقوق اور ان کے فرائض اور آداب اور تھے، جبکہ آج کل کے یہ جو نوکر چاکر ہیں یا کام کاج کرنے والے لوگ ہیں، ان کے احکام اور مسائل الگ ہیں۔ یہ اپنا فطرانہ خود ادا کریں گے۔ جس انسان کے تحت یہ کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کی طرف سے فطرانہ ادا کرے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی بھی انسان کسی کی طرف سے بھی اگر فطرانہ ادا کرے تو وہ ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے فرضیت کی، لازمی کی اور ضروری کی، تو وہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے ماتحتوں کا یعنی اپنے ملازموں کا آپ فطرانہ ادا کریں۔ وہ اپنا خود ادا کرنے کے پابند ہیں، ان کے اوپر فرض اور لازم ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم ملک سے باہر کام کر رہے ہیں یا اپنے شہر سے باہر عید گزار رہے ہیں، تو کیا ہم فطرانہ اسی شہر میں، اسی ملک میں، اسی کرنسی میں ادا کریں، یا پھر ہمیں اسے اپنے مقامی یا علاقائی جو ہمارا علاقہ ہے اس کرنسی میں ہمیں اسے ادا کرنا چاہیے؟ یاد رکھیں، آپ جس ملک میں مقیم ہیں وہاں کی جو مقدار ہے، جو فطرانہ کی مقدار ہے، اس میں اگر وہاں پر آپ کسی بھی فقیر کو، غریب کو، مسکین کو اگر فطرانہ ادا کر دیتے ہیں تو یہ فطرانہ ادا ہو جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے آبائی علاقے میں، اپنے ملک میں، اپنے والدین کو، اپنے بچوں کو بھی فطرانہ کی رقم بھیج سکتے ہیں کہ یہ میرا فطرانہ ہے، آپ میری طرف سے ادا کر دیں، یہاں پر کسی کو ادا کر دیں۔ چاہیں تو آپ کچھ بھی نہ بھیجیں اور آپ اپنے گھر والوں کو کہہ دیں کہ جہاں پر اپنا فطرانہ ادا کریں گے اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں، تو وہاں پر میرا فطرانہ بھی ادا کر دیں۔ یہ سب درست ہے، اور کرنسی کی تبدیلی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اصل چیز جس کا ہم نے فطرانہ ادا کرنا ہے وہ ایک شرعی مقدار ہے، 3.25 کلو کے برابر ہم نے غلہ اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ وہ چیز جسے ہم کھاتے پیتے ہیں، معمول کے مطابق جو چیز ہمیں استعمال کرتے ہیں، ہم وہ دیں گے۔ اس پر ہم بعد میں بات کریں گے کہ وہ کس کو دیں گے اور وہ کتنی دیں گے۔ سر دست ہم صرف یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں کو یا اہل و عیال کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے یہ ادائیگی کر دیں، اور اگر کرنسی بدل جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم ڈالر میں ادا کریں، پاؤنڈ میں ادا کریں، ریال میں، درہم میں کریں، یا پھر ہم پیسے روپے میں کریں۔ اصل مقصود یہ ہے کہ جتنے روپے کی، جتنے پیسے کی، جتنی قیمت کی یہ مقدار آتی ہے، یعنی 3.25 کلو کا غلہ جو آپ کھاتے ہیں، وہ جتنے کا بھی آتا ہے، آپ نے وہ نقدی، وہ پیسہ وہ کسی غریب مسکین محتاج کو دے دینا ہے۔ اور بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ وہ غلہ ہی، وہ جو آپ غذا کھاتے ہیں، وہی آپ کسی غریب فقیر یا مسکین کے محتاج کے گھر پہنچا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 صاع کھجور کا، جوں کا، گندم کا
یا جو بھی چیز ہم استعمال کرتے ہیں اس کا زکوٰۃ الفطر آپ سے نے مقرر کی۔ سا ہوتا ہے 4 مد کا، اور ایک مد ہوتا ہے تقریباً 550 گرام کا۔ اصل میں اس چیز میں اختلاف ہے کہ مد کی مقدار کتنی ہوتی ہے۔ بعض اہل علم 550، بعض اہل علم 600، بعض اہل علم 650 گرام کے برابر ایک مد کو سمجھتے ہیں، اور اگر 4 مد ہوں تو ایک سا بنتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ایک سا 3.25 کلو کے برابر بنتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص احتیاطاً 3 کلو یعنی ایک سا میں وہ کمی پیشی کر کے گنجائش بنا کر احتیاط کے طور پر 3 کلو غلہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے کسی غریب کو یا مسکین کو یا فقیر کو یا محتاج کو، تو یہ بہترین ہے، یا پھر 3 کلو کی وہ قیمت دے دے۔ حتیٰ کہ بعض اہل علم کا یہ بھی موقف ہے کہ ایک سا وہ 2100 گرام کا ہوتا ہے، یا 2040 گرام کا ہوتا ہے، یا 2000 گرام یعنی 2 کلو کا ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ احتیاط اس میں ہے کہ چونکہ اہل علم نے، بلکہ اہل علم کی ایک جماعت نے یہ بات تحقیق سے ثابت کی ہے کہ ایک سا جو ہے ایک مد 650 گرام کا ہوتا ہے، اور اس حساب سے پھر ایک سا وہ 2600 گرام کا بنتا ہے، یعنی 2.5 کلو سے کچھ زیادہ۔ تو پھر احتیاط اسی میں ہے کہ ہم 2.5 کلو سے زیادہ 3.25 کلو، 3 کلو، یا پھر کم از کم بھی ہم 2.5 کلو سے یعنی 2600 گرام سے زیادہ غلہ یا اس کی قیمت ہم اللہ کے راستے میں ادا کریں۔ جو اس میں اہل علم کے کم از کم کے اقوال ہیں ان کو نظر انداز کر دیں احتیاط کے پیش نظر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مد تھا، مد اصل میں ایک برتن نما، ایک مگہ نما ایک چیز تھی جس سے ماپ کر اس زمانے میں غلہ لیا جاتا تھا۔ تو وہ چونکہ اس زمانے میں اس حالت میں موجود نہیں ہے، بہت ساری جگہوں پر مختلف سائز میں وہ موجود ہے، تو اس لیے اس میں احتیاط پھر یہی ہے کہ جو بڑا ہو اور جس کی مقدار زیادہ ہو، جس کا وزن زیادہ ہو، اس کے حساب سے ہم ماپ کر غلہ دے دیں، فطرانہ ادا کر دیں، یا اس کی قیمت ہم ادا کر دیں، بجائے اس کے کہ ہم کم از کم کی طرف جائیں۔ اور یہ بات یاد رہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ کس انسان کے اوپر یہ فطرانہ واجب ہے، فرض ہے؟ میں تو غریب ہوں، فقیر ہوں، مزدور ہوں، اور میری تنخواہ کم ہے، حالات صحیح نہیں ہیں۔ جس بندے کے پاس بھی ایک رات کا، ایک دن کا کھانا موجود ہو، اور جس نے صبح کھا لیا اس کو یہ امید ہو کہ دوپہر اور شام کا کھانا میرے گھر میں موجود ہے، ایسے بندے کے اوپر زکوٰۃ الفطر، فطرانہ ادا کرنا وہ واجب ہے، ضروری ہے اور لازمی ہے۔ یہ بہانہ یا یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ میری تنخواہ کم ہے یا میرے حالات اچھے نہیں ہیں۔ اگر کسی کے حالات اتنے برے ہوں کہ اس نے صبح کھانا کھایا اور شام کے لیے یا اگلے دن کے لیے اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، کوئی گندم نہ ہو، کوئی کھجور نہ ہو، کوئی چاول نہ ہو، کوئی روٹی آٹا کچھ بھی نہ ہو، تو پھر ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ الفطر نہیں ہے۔ زکوٰۃ الفطر یعنی فطرانہ ہم کس غلے کی مقدار میں دیں، کون سی چیز اللہ کے راستے میں دیں؟ تو وہ جو مقامی طور پر ہم جو بھی غلہ، جو بھی غذا ہم استعمال کرتے ہیں اس میں ہم دیں گے۔ ہمارے علاقے میں پاکستان میں بالعموم گندم اور چاول وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، تو گندم، آٹا یا چاول کی صورت میں یہ فطرانہ ادا کرنا چاہیے، یعنی 3.25 کلو چاول دے دیں، یا 3.25 کلو گندم دے دیں، یا 3.25 کلو آٹا دے دیں، اس طرح کی چیز، اور کھجور بھی۔ اب یہ بات درست نہیں ہے کہ ہم ساری زندگی چاول بھی کھائیں، منقع بھی کھائیں، کھجور بھی کھائیں، لیکن ہم جب فطرانہ دینے کی باری آئے تو ساری زندگی ہم گندم ہی دیں۔ اگر ہم یہ چیزیں کھاتے ہیں، منقع کھاتے ہیں، کشمش کھاتے ہیں، اور کھجور کھاتے ہیں، اور چاول کھاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ زندگی میں ایک آدھی مرتبہ ہم یہ چیزیں بھی اس حساب سے بھی اپنا فطرانہ ادا کر لیا کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً کھجور ادا کی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس وقت میں اس علاقے میں زیادہ کھجور استعمال ہوتی تھی بطور غذا۔ تو آج کے زمانے میں بھی کھجور استعمال ہوتی ہے، لیکن کم استعمال ہوتی ہے، عرب کی نسبت یہاں کم استعمال ہوتی ہے، اور بطور سالن اور غذا کے کم استعمال ہوتی ہے۔ یہ یہاں پر زیادہ چاول استعمال ہوتا ہے اور زیادہ گندم استعمال ہوتی ہے۔ تو اس طرح اگر گندم کی قیمت نکالی جائے یا آٹے کی قیمت نکالی جائے تو 200 روپے دینے چاہیے۔ اگر چاول کی قیمت نکالی جائے تو 300، 350، 400 روپے دینے چاہیے۔ اگر کھجور کی قیمت نکالی جائے تو وہ 500، 600 جتنی بھی کھجور کی قیمت ہے اس حساب سے 3.25 کلو کی قیمت آپ دے دیں۔ اور اسی طرح اگر منقع وغیرہ ہے یا اس طرح کی چیزیں کی قیمت آپ نے ادا کرنی ہے یا وہ دینی ہے تو پھر ان کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آپ جو غذا استعمال کرتے ہیں اس غذا کو ایک سا کے برابر یعنی کم از کم 2600 گرام آپ کسی بھی غریب اور کسی بھی مسکین کو دے دیں گے۔
اور بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اس کا مصرف یعنی جن لوگوں پر ہم یہ خرچ کریں گے، جن لوگوں کو ہم دیں گے وہ کون ہوں؟ اکثر اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، 8 مصارف جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں بیان ہوئے ہیں، فقیر، مسکین، مسافر، مقروض، قیدی، اور وہ بندہ جو نیا نیا اسلام لے کر آیا ہے، اور وہ جو زکوٰۃ کے اوپر مامور ہے یعنی زکوٰۃ اکٹھی کرنے والا، اور جہاد فی سبیل اللہ، ان 8 مصارف کے اندر جو صدقۃ الفطر ہے، فطرانہ ہے، وہ ادا کرنا چاہیے۔ جبکہ بعض دوسرے اہل علم کا یہ کہنا ہے، اور احتیاطی بات بھی یہی ہے، کہ جو فطرانہ کے مصارف ہیں وہ غریب، مسکین، محتاج، غریب اور فقیر بندہ ہے، نہ کہ وہ باقی سارے مصارف جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ تو اس لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ غریب اور مسکین، ایسا بندہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے یا کم ہے اور اس کی ضروریات زیادہ ہیں، ایسے بندے کو فطرانہ دینا چاہیے۔ باقی جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں ان کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ اب یہ زکوٰۃ الفطر، فطرانہ کب ادا کیا جائے، اس کا وقت کیا ہے؟ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو زکوٰۃ الفطر ہے، فطرانہ، وہ عید سے 1-2 دن پہلے دی جاتی تھی، تو اس لیے فطرانہ عید سے 1-2 دن پہلے دینا چاہیے، اور اس سے پہلے دینے کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا یہ معمول ہے کہ وہ رمضان کے شروع میں دے دیتے ہیں، دوسرے عشرے میں دے دیتے ہیں، یا تیسرے عشرے میں وہ دینا شروع کر دیتے ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ عید کی رات یا عید والے دن، عید کی نماز سے پہلے، یا پھر عید سے 1-2 دن پہلے دے دیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص عید کی نماز کے بعد فطرانہ ادا کرتا ہے وہ فطرانہ نہیں ہے، وہ اس کی طرف سے ویسے صدقہ ہے۔ اس کے دینے کا وقت عید کی نماز سے پہلے ہے، اور عید سے 1-2 دن پہلے سے آپ اس کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اور اس کا سبب اور وجہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اس سے مساکین، ان کے گھروں کا بھی چولہا جلے گا، ان کی خوشیوں میں بھی اضافہ ہوگا، اور ان کو بھی سکون اطمینان ہوگا، اور وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں گے۔ اور اسی طرح جو روزہ دار ہے اس کی جو کمی کجی ہے، کوتاہی ہے، اس کا بھی ازالہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔